بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن العنزري مرسلا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحقيق الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. باقی عزیز طالبات نے صحیح بخاری کی آخری کتاب کا آخری باب اور اس کی حدیث پڑھی. اللہ عز و جل نے اس دین کو جس طرح مردوں کے لیے نازل فرمایا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی نازل فرمایا. شریعت کے احکام کے مکلف جس طرح مرد ہے اسی طرح عورتیں بھی، اور شریعت کے احکام میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے بجز ان چند مخصوص احکام کے جو مردوں اور عورتوں کی جسمانی ساخت کے فرق کی وجہ سے ان احکام میں فرق ہے. باقی تمام عبادات، عقائد، معاملات، معاشرات، تمام احکام میں مرد اور عورت دونوں برابر. عورت کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی سب سے پہلی مرتبہ بارہا میں نازل ہوئی اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ آیات نازل ہوئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیات کے نزول سے اور پہلی مرتبہ وحی کے نزول سے جو ایک ہیبت طاری ہوئی اور آپ ان آیات کو لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور اس کی کیفیت حدیث میں یہ بیان کی گئی ہے. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقص فؤاده فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الموت. آپ اس حال میں لوٹے کہ آپ کا قلب مبارک درس رہا تھا، آپ کا دل کام رہا تھا. آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اٹھا دو، مجھے چادر اٹھا دو. اور جب آپ کی گھبراہٹ دور ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ کو پوری خبر سنائی، پورا واقعہ سنایا اور سنایا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی. تو آپ نے وحی کی سب سے پہلی جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ حضرت خدیجہ کو سنایا. حضرت خدیجہ کو وحی قرآن
کہانی کے سننے کا شرف تمام انسانوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح مرد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور آپ کی احادیث سنتے تھے، آپ سے تعلیمات حاصل کرتے تھے، عورتوں کے لیے ان کے پردے کے احکام کی وجہ سے مردوں کی طرح آزادی نہیں تھی۔ اگرچہ عورتیں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مسائل کو لے کر آتی تھی اور پردے کے پیچھے سے آپ سے سوال کرتی تھی۔ بعض مخصوص مسائل میں جو شرم و حیا کے مسائل ہوتے تھے، عورتیں ازواج مطہرات کی خدمت میں جاتی تھی اور ان کے واسطے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام شریعت کو سیکھتی تھی۔ عورتوں نے ایک مرتبہ آپ سے اپنی اس کمی کا اور تعلیم کے سلسلے میں ان کو مردوں کے مقابلے میں جو پابندی اور دشواری تھی اس کا تذکرہ بھی کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، قالت النساء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم غلبنا عليك الرجال فجعلنا من نفسك يوما فوعدهن فلقيهن فيه فوعظهن وأمرهن بالصدقة۔ کہ عورتوں نے حضور سے عرض کیا کہ مرد آپ کو ہمیشہ گھیرے رہتے ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں آزادی سے حاضر نہیں ہو پاتے، سوال نہیں کر پاتے، تو ہمارے لیے ایک دن علیحدہ مقرر فرما دیجیے اور یہ دن خود آپ اپنی مرضی سے مقرر فرمائیے جس میں آپ کو سہولت ہو۔ فجعلنا من نفسی، اپنی طرف سے۔ یہ ان عورتوں کا ادب دیکھیے، ان کی دانشمندی دیکھیے کہ آپ کو جس دن سہولت ہو وہ دن ہمارے لیے مقرر فرما دیجیے، تو آپ نے ان کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا اور اس دن آپ مقررہ وقت میں اور مقررہ جگہ میں تشریف لے گئے جہاں عورتوں کا مجمع تھا۔ آپ نے ان کو واضح و نصیحت فرمائی، اس بات کا حکم دیا اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ان سے جو بہت سی باتیں فرمائی تھی، ان میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ما منکن امرأۃ تقدم ثلاثة من ولدها لم يبلغ الحنس الا كان لها حجاب من النار۔ ان میں سے جو عورت اپنے 3 بچوں کو آگے بھیج دے، یعنی اس کے 3 بچے انتقال کر جائیں اور جو ابھی بلوغ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو وہ اس کے لیے جہنم سے آگ بن جائیں گے، حجاب بن جائیں گے۔ تو ایک عورت نے سوال کیا کہ مسئلہ اگر کسی کے 2 ہی بچوں کا انتقال ہو تو آپ نے فرمایا مسئلہ 2 بچوں کا بھی یہی ہو۔ اسی طرح روایات میں صحابیات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کا اور اپنے مسائل کو پیش کرنے کا بکثرت ذکر ہے۔ اور جس طرح صحابہ نے کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی، ٹھیک اسی طرح صحابیات نے بھی کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کی۔ ازواج مطہرات کو قرآن کریم میں یہ حکم آیا کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات کا
اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی فقیہہ تھی، عالمہ تھی، محدثہ تھی کہ صحابہ کرام کی بعض روایات اور اقوال کی بھی انہوں نے تصدیق کی ہے۔ چنانچہ علامہ فضل الدین الزرکشی ایک بڑے امام اور محدث ہیں، انہوں نے مستقل ایک تصنیف لکھی ہے الاجابۃ لمن استدرکتہ عائشۃ علی الصحابہ، جس میں انہوں نے حضرت عائشہ کے ان استدراکات کا، ان تصحیحات کا، ان اصلاحات کا تذکرہ کیا ہے جو صحابہ کرام کی روایات کے سلسلے میں انہوں نے کی۔ میں نے ایک سرسری نظر ڈالی مسند امام احمد ابن حنبل کی آخری جلد کی جو فہرست ہے، کیونکہ آخری جلد میں صحابیات کی روایات، اور آپ جانتے ہیں کہ مسند امام احمد ابن حنبل احادیث کے مجموعوں میں سب سے بڑا مجموعہ ہے، 30,000 کے قریب حدیثیں ہیں۔ اتنی حدیثیں کسی کتاب میں نہیں ہے سوائے ایک کتاب کے مسند فقی ابن مکہ۔ تو اس فہرست میں سرسری نگاہ ڈالنے سے میں نے پایا کہ 140 صحابیات کی روایات اس کتاب میں موجود ہیں، اور صحابیات پر ہی موقوف نہیں ہے، تابعیات میں بھی بہت ساری عالمات اور محدثات ہوئی۔ مثال کے طور پر میں ذکر کر رہا ہوں عمرہ بنت عبد الرحمن، عمرہ بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارہ۔ حضرت اسعد ابن زرارہ تو مشہور نقبا میں سے ہیں، انہی کے بھائی ہیں سعد ابن زرارہ، اور سعد ابن زرارہ کے لڑکے ہیں عبد الرحمن، جن کو بعض لوگوں نے صحابی کہا ہے، بعض نے تابعی کہا ہے، اور ان کی صاحبزادی ہے حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ کے فقہائے سبعہ میں سے ہیں، مدینہ کے ان 7 فقہا اور مفتیان میں ہیں کہ اہل مدینہ اپنے مسائل میں انہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، انہوں نے امام زہری سے فرمایا، امام زہری نوجوان تھے، ابھی علم کی طلب کا آغاز کیا تھا، فرمایا کہ آراک تحرص علی طلب العلم الا ادلک علی بعاده، میں دیکھتا ہوں کہ تم طلب علم کے حریص ہو، خواہش مند ہو، میں تمہیں علم کا برتن، علم کے برتن کے بارے میں تمہاری رہنمائی نہ کر دوں، میں تمہیں نہ بتا دوں کہ کون علم کا صندوق ہے، علم کا ظرف ہے جو علم سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ علیک بعمرۃ بنت عبد الرحمن، تم لازم پکڑ لو عمرہ بنت عبد الرحمن کو، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کی گود میں پرورش فرمائی ہے اور وہ بہت بڑی فقیہ ہے۔ زہری کہتے ہیں کہ بس میں عمرہ بنت عبد الرحمن کی خدمت میں علم حاصل کرنے کے لیے گیا، فوجدتہ بحرا لا ينزف، میں نے ان کو ایسا سمندر پایا جو کبھی خشک ہونے والا نہیں۔ حفصہ بنت سیرین جو امام محمد بن سیرین جو تابعی ہیں اور تابعین خواب کے امام مانے جاتے ہیں، محمد بن سیرین اور حسن بصری اپنے زمانے کے مشہور علماء میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، فقہاء میں سے ہیں، ان کی بڑی بہن ہے حفصہ بنت سیرین۔ حفصہ بنت سیرین کے بارے میں تمام مورخین کا، ترجمہ نگاروں کا اتفاق ہے کہ کانت عالمۃ محدثۃ فقیہۃ، بہت بڑی فقیہ تھی،
یہاں تک کہ محمد ابن سیرین ان کے بھائی اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کہ تمہیں قرآن کی قراءت کے بارے میں اگر کوئی اشکال ہو کہ اس آیت کو اس لفظ کو کس طرح پڑھا جائے گا تو تم حفصہ بنت سیرین سے رجوع کرو، میری بہن سے رجوع کرو۔ یہ ایک دو مثالیں ہیں۔ عورتوں کا علم دین حاصل کرنے کا جو شوق ہے، جو شغف ہے، وہ صحابیات سے منتقل ہوتا ہوا بعد کے زمانوں تک بھی پہنچا، مگر ان زمانوں میں علم کی کثرت تھی، ہر گھر میں علماء موجود ہوتے تھے، عورتیں عموماً تعلیم حاصل کرتی تھیں اپنے والد سے، اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے گھر کے لوگوں سے۔ آج کے زمانے میں جو جہل کے شیوع کا زمانہ ہے، فضائل تو ہمارے زمانے میں علم کی کثرت نظر آ رہی ہے، ہر زمانے سے زیادہ کتابیں چھپ رہی ہیں، مگر علم جس چیز کا نام ہے، علم کی جو گہرائی ہے اور علم کی جو تحقیق ہے، اس کے اعتبار سے جہالت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے زمانے میں ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے لڑکیوں کے لیے مدارس کے وجود کو ضروری سمجھا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری بچیاں علم دین کو حاصل کر رہی ہیں۔ یہ کتاب صحیح بخاری جو ہماری بچیوں نے تکمیل کی ہے، آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، آج کی حدیث پڑھی گئی ہے۔ یہ دنیا کی عجیب و غریب اور نادر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو یہ جاننا ہوگا کہ قرآن کریم کے بعد یہ پوری دنیا کی سب سے البیلی کتاب ہے، اور جس حسن اہتمام کے ساتھ اور جس عظیم اخلاص کے ساتھ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو تعریف کیا ہے، اس کی کوئی مثال ائمہ محدثین میں بھی نہیں ملتی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ جل شانہ نے ایسا لگتا ہے کہ علم حدیث کی خدمت، اس کے حفظ اور اس کی اشاعت کے لیے ہی پیدا کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علمت حفظ الحدیث وأنا فی کتاب، میں ابھی مکتب میں تھا، پڑھائی میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حفظ حدیث کا انعام کیا اور حفظ احادیث کا شوق میرے دل میں ڈال دیا، اور جب میں مکتب سے فارغ ہوا تو میں بخارا کے محدثین کی مجالس درس میں شریک ہونے لگا۔ ایک محدث سے بخارا کے محدث داخلی امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے ایک سند بیان کی، سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، یعنی میں نے اس حدیث کو سفیان سے سنا ہے، غالباً سفیان ابن عیینہ ہے، اور سفیان ابن عیینہ اس کو روایت کرتے ہیں ابو زبیر سے، اور ابو زبیر روایت کرتے ہیں ابراہیم سے۔ تو میں نے امام بخاری میں جو بچے تھے ان کی عمر جو ہے 11 سال یا اس سے کم کی تھی، جیسا کہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے استاد کو ٹوکا اور فرمایا کہ ان ابو زبیر لم یروی عن ابراہیم، حضرت ابو زبیر نے تو ابراہیم سے کوئی حدیث روایت ہی نہیں کی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ فانتہرنی، انہوں نے مجھے جھڑک دیا، کاٹ دیا، میں نے دوبارہ عرض کیا کہ ارجع الی الاصل، آپ اپنی اصل کی کتاب کی طرف رجوع فرما لیجیے۔ چنانچہ محدث داخلی اندر تشریف لے گئے، ان کی جو اصل تھی اس سے مراجعت کی تو ان کو اپنی غلطی پر تنبہ ہوا، اور واپس آنے کے بعد امام بخاری سے فرماتے ہیں کیف ہوا یا غلام، لڑکے یہ حدیث کس طرح ہے،
سفیان روایت کرتے ہیں زبیر سے، اور یہ زبیر ابن عدی ہے۔ تو ابو زبیر اور ہے اور زبیر ابن عدی اور۔ امام بخاری فرماتے ہیں فَأَخَذَ الْقَلَمَ مِنِّي فَأَحْكَمَهُ، انہوں نے مجھ سے میرا قلم لیا اور اپنی کتاب میں اصلاح فرمائی۔ امام بخاری سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا کہ 11 سال یا اس سے کم کی عمر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کے اور اپنے علاقے کے محدثین سے علم حدیث کو حاصل کرنے کے بعد 16 سال کی عمر میں، یعنی سن 210 ہجری میں، کیونکہ امام بخاری کی ولادت 194 ہجری کی ہے، تو 16 سال کی عمر میں، اور اس وقت امام بخاری فرماتے ہیں کہ قد حفظت حدیث ابن المبارک ووقیع وعرفت کلام هؤلاء۔ 16 سال کی عمر میں میں نے عبداللہ ابن مبارک کی احادیث کو، ان کی کتابوں کو، اور وقیع بن الجراح کی کتابوں کو حفظ کر لیا تھا، اور میں نے فقہائے اہل عراق کے کلام کا بھی علم حاصل کر چکا تھا۔ 16 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بخارا کے محدثین سے تمام احادیث حاصل کر چکے، تو انہوں نے اب حدیث کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک کا سفر کیا، اور ان کا جو پہلا سفر ہوا ہے وہ سفر حج، اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بڑے بھائی احمد ابن اسماعیل کے ساتھ انہوں نے حج کے لیے سفر کیا ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کروں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے اسماعیل ابن ابراہیم، وہ خود بھی محدث تھے، امام مالک کے شاگرد تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیثیں روایت کی تھی۔ عمار ابن زید اور عبداللہ ابن مبارک کی زیارت کا اور عبداللہ ابن مبارک سے مصافحہ کرنے کا بھی ان کو شرف حاصل تھا۔ اور امام بخاری کی والدہ انتہائی صالح اور دیندار اور متقی، عابد و زاہد، مستجاب الدعوات خاتون۔ امام بخاری کی بچپن میں ان کی بینائی کسی بیماری کی وجہ سے جاتی نہیں تھی، اور چونکہ ان کے والد اسماعیل کا ان کے بچپن میں انتقال ہو چکا تھا، اور ان کی کفیل اور ان کی پرورش اور تربیت کی ساری ذمہ داری والدہ پر تھی، تو ان کی والدہ کو بے حد صدمہ تھا ان کی بینائی چلے جانے کا، اور اللہ کے شاہدوں کے حضور میں وہ بار بار دعا فرماتی تھی، گڑگڑاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے خواب میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھا، وہ فرما رہے تھے کہ قد رد اللہ علی ابنہ بصرہ بکثرت دعائک لہ، اللہ نے تمہاری کثرت دعا اور تضرع کو سن لیا ہے، اور تمہارے بیٹے محمد کی بینائی واپس لوٹا دی ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو سچ مچ امام بخاری کی بینائی واپس آ چکی تھی، اور پھر تو ان کی بصارت اتنی قوی ہو گئی، اتنی تیز ہو گئی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کا مسودہ چاندنی رات میں لکھا ہے، یعنی چاند کی روشنی میں، چاندنی میں، بغیر کسی چراغ کی مدد کے ان کی بینائی تیز ہو۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے سفر کے لیے تشریف لے گئے، حج سے فراغت کے بعد ان کی والدہ اور ان کے بھائی اپنے وطن واپس لوٹ آئے، اور امام بخاری تحصیل حدیث کے لیے وہیں ٹھہر گئے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ امام بخاری کے جو والد اسماعیل تھے، وہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ورع اور تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ ورع کا معنی ہے حرام سے
سب سے بڑی عبادت ہے بناؤ تقویٰ۔ ایک ان کے زمانے کے محدث ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اسماعیل ابن ابراہیم کی موت سے کچھ پہلے عیادت کے مقصد سے ان کے پاس پہنچا تھا، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں، لا اعلم فیہ درہما من حرام ولا درہما من شبہۃ، میں جو مال چھوڑ کر جا رہا ہوں میرے علم کے مطابق اس میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں ہے، بلکہ ایک درہم شبہے کا بھی نہیں، مشتبہ بھی نہیں۔ حالانکہ امام بخاری کے والد نے مال کثیر چھوڑا، تو یہ وہی مال حلال تھا جس سے امام بخاری کی پرورش ہوئی تھی، اور یہی ان کے گھر کا وہ دینی ماحول تھا، برا تقویٰ کا ماحول تھا، اور ان کی والدہ کی تربیت کا اثر تھا کہ امام بخاری اس مقام پر پہنچے۔ تو حج سے فراغت کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں گھر گئے اور فرماتے ہیں کہ میں حجاز میں یعنی مکہ اور مدینہ میں 6 سال ٹھہرا تھا، اور ان 6 سالوں میں انہوں نے مکہ اور مدینہ کے مشائخ سے علم کو حاصل کیا۔ مکہ کے وہی بڑے مشائخ میں سے عبداللہ ابن زبیر الخبیری ہیں، جو امام بخاری کے عظیم القدر استاد ہیں، اور ان سے امام بخاری نے صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات روایت کی، اور پھر امام بخاری نے تمام مراکز اسلامیہ کا جہاں محدثین موجود تھے سفر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بصرہ تو میں 4 مرتبہ گیا ہوں، اسی طرح کوفہ بھی کئی مرتبہ گیا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ لا احصی کم دخلت بغداد تو میں کتنی مرتبہ گیا ہوں میں شمار نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مصر ہے، الجزیرہ ہے، اور اسی طرح مرو ہے، ہرات ہے، خراسان ہے، نیشا پور ہے، وہ اربعین کے 30 نام ذکر کیے ہیں۔ ان تمام جگہوں کا سفر کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں ٹھہر کر مقیم رہ کر وہاں کے محدثین سے احادیث کو حاصل کیا، اور اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کا عظیم ترین ذخیرہ اکٹھا کرنے کے بعد اس کتاب کو تصنیف فرمایا ہے۔ امام بخاری نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس کتاب کی احادیث کا انتخاب کیا ہے، جن کی تعداد کے ساتھ 7,000 سے کچھ زائد ہے، اور امام بخاری نے اس کتاب کی تصنیف میں جو حسن اہتمام فرمایا ہے اس کی تو کوئی مثال نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے احادیث کے انتخاب کے لیے جو اعلیٰ ترین معیار چنا ہے وہ کسی محدث نے نہیں چنا۔ ان کی شرط جتنی شدید ہے، جتنی کڑی ہے، کسی بھی محدث کی نہیں ہے، نہ امام مسلم کی، نہ ابو داؤد کی، نہ ترمذی کی، نہ امام احمد کی، نہ کسی اور ان تمام شرائط پر احادیث کو جانچنے اور پرکھنے کے بعد جب فنی اعتبار سے وہ مطمئن ہو گئے کہ یہ حدیث صحت کے اعلیٰ معیار پر ہے، تو اس پر بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے بعد اللہ جل شانہ سے استخارہ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے غسل کیا ہے۔ ہر حدیث کو کتاب میں درج کرنے سے پہلے امام بخاری نے غسل کیا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اور استخارے کے بعد جب ان کا دل اس حدیث کی صحت پر مطمئن ہو گیا ہے تب انہوں نے اس حدیث کو کتاب میں درج کیا ہے۔ 7,000 سے زائد احادیث میں سے ہر حدیث کے لیے فنی اعتبار سے مطمئن ہونے کے بعد
شان کتاب کو وہ مقبولیت عطا فرمائی جو قرآن کریم کے بعد انسانوں کی تصنیف کردہ کتابوں میں سے کسی کتاب کو بھی حاصل نہیں ہوئی۔ اور علماء نے امام بخاری کے زمانے میں جو محدثین تھے ان سے لے کر ہمارے زمانے تک جتنے بھی ائمہ اور علماء گزرے ہیں سب نے بخاری کو پڑھا ہے، اس کی احادیث کو جانچا ہے، اور سب کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب دو ہیں، ایک صحیح بخاری اور ایک صحیح مسلم، اور جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان دونوں کتابوں میں بھی سب سے زیادہ صحیح اور صحیح بخاری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی جو منزلت ہے، جو اہمیت ہے، جو عظمت ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہے، اس کی بڑی مضبوط بنیاد ہے۔ ہمارے ہندوستان میں یہ جو دورے کا کلمہ ہے، صحیح ستر بخاری اور مسلم اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ اور اسی طرح موطا امام مالک کے پڑھانے کا اور اس کے خط پکڑانے کا جو سلسلہ ہے، اس کا صحرا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر جاتا ہے۔ ان سے پہلے بھی ہندوستان میں محدثین یقیناً پیدا ہوئے ہیں اور بہت سے محدثین کی خدمات آج بھی موجود ہیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ان 6 کتابوں کے اس طرح پڑھانے کا دستور نہیں تھا۔ عام طور پر سماعی کی مشایخ انوار کے پڑھانے پر اتباع کرتے تھے یا مشکات المصابیح حدیث میں پڑھا دیتے تھے، زیادہ زور علوم فقہ پر ہوتا تھا یا علوم حکمت و فلسفہ پر ہوتا تھا۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں جو حجاز سے علم حدیث کو انہوں نے حاصل کیا، اور آنے کے بعد ہندوستان میں دورہ حدیث کا یہ طریقہ شروع فرمایا، اور پھر علماء دیوبند نے اور دیگر علماء نے اس طریقے کو لازم پکڑ لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب تالیف فرمائی ہے، اس کتاب کی ایک بڑی خصوصیت اس کے تراجم ابواب ہے۔ تراجم ابواب سے مراد ہے کہ ہر باب کا امام بخاری نے جو عنوان قائم کیا ہے، یہ تراجم ابواب مغیر العقول ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا علم اور ان کا فقہ ان تراجم ابواب میں آشکارا ہوتا ہے۔ اپنے علم کو، اپنی فقاہت کو امام بخاری نے ان عناوین میں، ان تراجم ابواب میں سمو دیا ہے کہ امام بخاری کے بعد سے علماء ان تراجم ابواب پر برابر غور کرتے رہتے ہیں، اور ان میں امام بخاری نے جو نکات اور جو اثرات مدیرت کر دیے ہیں برابر ان کا انکشاف کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ تراجم ابواب کے حل کے لیے علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ بعد کے ادوار میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں ایک بہت اہم رسالہ ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا محمد زکریا محدث خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا حق ادا کر دیا ہے اور اس پر ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا سید فخر الدین احمد محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بھی اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے۔ تو امام بخاری کے تراجم ابواب بھی مغیر العقول ہیں، اور اسی لیے بخاری کا پڑھانے والا سب سے پہلے ترجمۃ الباب کی تشریح کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس ترجمۃ الباب کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ بتاتا ہے کہ اس ترجمۃ الباب کے تحت
جو حدیث امام بخاری نے ذکر فرمائی ہے دونوں کے درمیان مطابقت کیا ہے۔ بخاری کے پڑھانے کا حق ادا نہیں ہو سکتا جب تک حدیث کی تشریح کے ساتھ ساتھ یہ دونوں باتیں بیان نہ کر دی جائے کہ ترجمۃ الباب سے امام بخاری کا مقصد کیا ہے اور یہ کہ اس حدیث کے اور ترجمۃ الباب کے درمیان مناسبت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو آخری باب ذکر فرمایا ہے کتاب التوحید کا آخری باب ہے۔ کتاب التوحید بعض نسخوں میں ہے اور ہمارے نسخوں میں کتاب التوحید کے بجائے الرد علی الجہمیہ کا باب ہے۔ بعض نسخوں میں رد الجہمیہ التوحید۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح اپنی کتاب کا آغاز فرمایا ہے کتاب الایمان سے، اصل کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے ہوا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے جو معقوبت کی وجہ ہے وہ تو مقدمہ اور تمہید کے طور پر ہے۔ اصل کتاب کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ کتاب الایمان سے ہو رہا ہے۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کو کتاب التوحید پر ختم کیا۔ ایمان اور توحید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کیونکہ توحید ہی ایمان کا جزء حاصل ہے۔ تو اس طرح امام بخاری کی کتاب کے ابتداء اور اختتام کے درمیان مناسبت سمجھ میں آتی ہے اور اس کتاب التوحید میں امام بخاری نے جہمیہ اور قدریہ کا رد کیا ہے۔ اس سے پہلے کتاب الفتن میں اور کتاب الاحکام میں خوارج کا اور روافض کا امام بخاری رد کر چکے ہیں اور یہی اس زمانے میں رؤوس فرق ضالہ تھے۔ اصل جو گمراہ فرقے تھے وہ یہی چار تھے، جہمیہ اور قدریہ، اور معتزلہ بھی قدریہ ہی کی طرح سے ہے۔ جہمیہ اور قدریہ اور روافض اور خوارج انہی لوگوں کے ذریعے سے اس امت میں گمراہی کا اور عقائد باطلہ کا آغاز ہوا ہے۔ امام بخاری نے کتاب التوحید میں ان فرقوں کا رد کیا ہے۔ جہمیہ اور قدریہ کی جو سب سے بڑی گمراہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اللہ جل شانہ کی صفات کے منکر تھے اور وہ اس کے لیے دلیل یہ دیتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صفات مانیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اس کے اسماء الحسنی ہے، انہیں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت علم ہے، صفت قدرت ہے، صفت ارادہ ہے، صفت کلام ہے، صفات ذاتیہ ہے، صفات فعلیہ ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر اللہ جل شانہ کے لیے ہم صفات کو مانتے ہیں تو جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے اللہ کی صفات بھی قدیم ہی ہوگی، لہذا تعدد قدما لازم آئے گا، یعنی قدیم اور ازلی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی نہیں رہے گی، بہت سی قدیم ذاتیں پائی جائیں گی اور تعدد قدما یہ باطل نظریہ ہے۔ قدیم تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حالانکہ ان کا یہ اعتراض صرف ایک مغالطہ ہے، اس لیے کہ صفات کے ثابت کرنے سے تعدد قدما لازم نہیں آتا۔ یہ ایک ہی ذات کی متعدد صفات ہیں جو اس کے لیے لازم ہے۔ اگر ہم یہ کہتے کہ کئی ذاتیں قدیم ہیں تو تعدد قدما لازم آتا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کا رد کیا ہے اور کتاب التوحید میں جتنے ابواب قائم کیے ہیں ان ابواب میں اللہ جل شانہ کی صفات کا بیان کیا ہے اور قرآن کی آیات سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان صفات کا اثبات کیا ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو مذہب ہے کہ اللہ نے اپنے لیے ان صفات کو ثابت کیا اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کو ثابت کیا ہم بھی ان کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں جو سب سے آخری باب ہے جو ہماری بچیوں نے پڑھا ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو وزن اعمال یہ بھی اللہ کا ایک فعل ہے، اللہ کی ایک صفت فعلیہ ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم فرمایا ہے۔ اس باب میں امام بخاری نے ترجمۃ الباب بنایا ہے، اللہ جل شانہ کے اس قول کو، اس آیت کریمہ کو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَردَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی میزانیں قائم کریں، انصاف کا ترازو قائم کریں، اور کسی نفس پر، کسی جان پر، کسی متنفس پر ذرہ برابر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا عمل نیکی یا برائی رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی، اتینا بہا، تو ہم قیامت کے دن اس کو سامنے لا کر حاضر کر دیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کو حساب کرنے کے لیے تنہا کافی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن میزان عدل کو قائم کریں، اور اس میزان عدل میں بندوں کے اعمال و اقوال کا حشر ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری آگے فرما رہے ہیں، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال کا بھی وزن ہوگا اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ معتزلہ نے وزن اعمال کا بھی انکار کیا۔ معتزلہ اپنے زمانے میں ایک ایسی جماعت تھی جو دین کا دار و مدار عقل پر قرار دیتی تھی، جو بات ان کی عقل میں سماتی تھی اس کو مانتے تھے، اور جو بات ان کی عقل میں نہیں آتی تھی اس پہ یا تو کوئی تعبیر کر دیتے تھے یا اس کا انکار کرتے تھے۔ معتزلہ نے یہ شبہہ پیش کیا کہ اعمال جو ہم کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یا زبان سے جو ہم بات نکالتے ہیں، تو فلاسفہ کی اصطلاح کے مطابق اس کو عرض کہا جاتا ہے، اور عرض جو ہے باقی نہیں کرتا، اس کا وجود ہوا اور فنا ہو گیا۔ تو جو چیز باقی ہی نہیں ہے اس کا وزن کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن آج ہمارے اس زمانے میں 21ویں صدی میں تو معتزلہ کا یہ شبہہ قابل اتفاق بھی نہیں ہے۔ آج تو سائنسی اکتشافات نے، تحقیقات نے، ایجادات نے ثابت کر دیا اور دیکھا دیا کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے، اور یہ اعمال یا اقوال ختم نہیں ہو جاتے، باقی رکھتے ہیں، چنانچہ ہماری باتیں ریکارڈ کر لی جاتی ہیں۔ آج جو کام ہم کر رہے ہیں، جو بات بول رہے ہیں، ہم مہینے بھر کے بعد، سال بھر کے بعد، 50 سال کے بعد بھی چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں تو اس کے جواب دینے کی ہی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمارے پہلے کے علماء نے اس کے جوابات دیے، اور بعض علماء نے کہا کہ اللہ جل شانہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ اعمال و اقوال جو اس دنیا میں آغاز ہے، قیامت کے دن ان کو مجسم فرما دیں گے، ان کو جسم عطا فرما دیں گے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ صحائف اعمال کا وزن کیا جائے گا، اعمال ناموں کا وزن کیا جائے گا، یعنی فرشتوں نے ہمارے اعمال و اقوال کو جن صحیفوں میں لکھا ہے، جن کاغذوں میں لکھا ہے، تو وہ تو عرض نہیں ہے، وہ تو جوائر ہے، انہیں صحائف اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ اور بعض لوگوں نے اس کی تائید میں ایک حدیث بھی پیش کی ہے جس کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث البطاقہ جس کو امام ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے،
کا مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی مخلوقات کے درمیان سے برسر مجمع خلائق ایک آدمی کو بلائیں گے، فینشر علیہ تسعۃ وتسعین سجلا کل سجل مد البصر، اس کے سامنے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے جو سب اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا طویل و عریض ہوگا کہ تا حد نگاہ اتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ یہاں تک آدمی کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں تک وہ رجسٹر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے فرمائیں گے اتنظر من ھذا شیئا، ان باتوں میں سے، ان برائیوں میں سے تم کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ کہے گا لا یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اظلمتک کتبتی الحافظون، میرے فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیا کہ تم نے گناہ کیا ہو اور اس کو لکھ دیا ہو؟ کہے گا لا یا رب۔ اب تو وہ مایوس ہو جائے گا کہ اب تو میری ہلاکت یقینی ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنۃ لا ظلم علیک اليوم، تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، فتخرج بطاقۃ فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، ایک پرچی نکالی جائے گی، ایک بطاقہ، ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں اس نے دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت کی تھی، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تھا، اس کی گواہی کی تھی، وہ لکھا ہوا ہوگا۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ یا رب ما هذه البطاقۃ مع هذه السجلات، ان بڑے بڑے ضخیم اور بھاری بھرکم رجسٹروں کے مقابلے میں اس بطاقے کی کیا وقت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ وہ روز بند رکھا جاؤ، بند رکھ رہو، فتوضع البطاقۃ فی فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ ولا یذکر مع اسم اللہ شیئا، وہ تمام رجسٹر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں وہ بطاقہ رکھا جائے گا، تو ان رجسٹروں کا جو پلڑا ہوگا وہ اٹھ جائے گا، ہلکا پڑ جائے گا، اور اس بطاقہ کا جو پلڑا ہوگا وہ خالی ہو جائے گا، چھپ جائے گا، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز، کوئی وزن نہیں ہے۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی جو شہادت ہے وہ کتنا وزن رکھتی ہے، وہیں یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ صحائف اعمال کا وزن ہوگا۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اعمال اور اقوال کا ہی وزن ہوگا، اللہ تعالیٰ وہ وزن جس شکل میں بھی کرے، مگر قرآن کریم کی آیات سے اور احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نفس اعمال اور نفس اقوال کا وزن ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابو درداء کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما یوضع فی المیزان اثقل من خلق حسن، خوش خلقی، اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی چیز میزان میں نہیں ہے۔ میزان عمل میں جتنے اعمال و اقوال رکھے جائیں گے ان میں سب سے زیادہ جو وزن ہوگا وہ اخلاق حسنہ کا ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ بنی آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ لیکن دو قسم کے لوگ مستثنیٰ ہیں جن کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ ایک تو وہ مومنین کاملین کہ جن کا ایمان کامل تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ان کے پاس نیکیاں تھیں اور کوئی گناہ ان کے پاس نہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ
یہ 70,000 لوگ ہوں گے، اور یہ 70,000 وہ لوگ ہوں گے ایک ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ وَهُمْ يَمُرُّونَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَافِفِ وَكَالرِّيحِ وَكَعَجَابِ الْخَيْلِ، یہ وہ صراط پر گزریں گے جیسے تیز ہوا چل جاتی ہے، جیسے بجلی کونک جاتی ہے، یا جیسے اسیر اور گھوڑے تیز دوڑتے ہیں، اس طرح وہ صراط سے پار ہو جائیں گے۔ تو چونکہ وصف کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف نیکی ہو اور ایک طرف برائی ہو، نیکی کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور برائی کو دوسرے پڑھنے میں رکھا جائے، اور ان لوگوں کے پاس تو نیکی ہی ملتی ہے، لہذا ان کے اعمال کا وصف نہیں ہوگا۔ دوسرے وہ کافر جس نے کفر کے علاوہ اور کوئی گناہ بھی نہیں کیا ہے اور اس کے پاس کوئی نیکی بھی نہیں ہے، تو اس کے اعمال کا بھی وصف نہیں ہوگا، اور اس کو سیدھے ہی بغیر وزن اعمال کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ ان دونوں صنفین کے علاوہ، ان دونوں جماعتوں کے علاوہ باقی تمام بنی آدم کے اعمال اور اقوال کا وزن ہوگا، اور پھر وزن کا نتیجہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جیسا کہ ان کی عادت شریفہ ہے کہ اگر کوئی لفظ حدیث میں آ جاتا ہے یا ترجمۃ الباب میں آ جاتا ہے اور اس کے مناسب کوئی کلمہ کوئی لفظ کسی آیت میں وارد ہوا ہے تو اس کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو قسط کا لفظ آیا تھا، اسی مناسبت سے امام بخاری نے ایک اور آیت کی طرف اشارہ فرمایا، اور وہ آیت کریمہ ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ قسطاس کا لفظ آیا ہے، اور یہ در حقیقت لفظ قسط ہی ہے، اس میں الف اور سین بڑھا دیا گیا ہے۔ تو اس کی بھی تشریح فرماتے ہیں کہ مجاہد تابعی ہے، بڑے امام تفسیر ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قسطاس جو ہے اردو زبان میں عدل اور انصاف کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں شارحین نے یہ بحث کی ہے کہ یہ اردو زبان کا لفظ ہے تو پھر قرآن کریم میں کیسے آ گیا؟ قرآن کریم جو عربی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، مگر اس کا جواب واضح ہے کہ یہ لفظ اگر اردو زبان کا ہے اور پھر عربی زبان میں آ گیا، معظم ہو گیا، عربوں نے اس کو اپنا لیا کہ یہ اب عربی زبان کا بھی لفظ اسی طرح ہو گیا جس طرح اردو زبان کا لفظ ہے۔ اس کو علماء توافق لغتین سے تعبیر فرماتے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ وَهُوَ الْعَادِلُ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے۔ امام بخاری کا مقصد یہاں یہ بیان کرنا ہے کہ آیت میں جو لفظ قسط آیا ہے یہ عدل اور انصاف کے معنی میں ہے، اور جو فعل آتا ہے عدل اور انصاف کے معنی میں وہ اقسط یقسط اقساطا ہے، اور ثلاثی مذکر سے جو فعل آتا ہے قسط یقسط قسطا وہ ظلم کرنے کے معنی میں ہے۔ تو یہ قسط جو ہے قسط یقسط کا مصدر نہیں ہے بلکہ یہ اقسط یقسط اقساطا کا مصدر ہے۔ رہ گیا یہ اشکال کہ اقسط یقسط کا مصدر تو انصاف ہوگا نہ قسط، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مصدر محذوف الزوائد، حروف زائدہ کو حذف کر دیا تو قسط بچا۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، مقسط کے معنی عادل کے ہیں اور قاسط کے معنی جاہل کے ہیں۔ مقسط کے معنی عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے المقسطون علی
کہ جو عدل اور انصاف کرنے والے ہیں، چاہے وہ بڑے عہدے پر ہوں یا چھوٹے عہدے پر ہوں، وہ قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائے جائیں گے۔ تو مقصد جو ہے عادل اور منصف کے معنی میں ہے، اور فاسق یہ جاہل اور ظالم کے معنی میں ہے۔ سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا الْفَاسِقُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے گے۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ، احمد بن اشکاب یا اشکاب منصرف بھی پڑھتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھتے ہیں۔ یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں جن سے امام بخاری نے آخر میں علم حاصل کیا ہے۔ چنانچہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ لقیتہ بمصر سنۃ 17، میں نے ان سے 217 ہجری میں مصر میں ملاقات کی۔ یہ آخر مشائخ میں سے ہیں جن سے امام بخاری نے علم حدیث کو حاصل کیا، اور آپ نے سنا کہ امام بخاری علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے مکہ گئے ہیں۔ تو مکہ میں یعنی ابتدا میں جن لوگوں سے انہوں نے علم حدیث کو حاصل کیا تھا ان میں ان کے جلیل القدر استاد ابو بکر عبداللہ ابن الزبیر الزبیری ہیں، اس لیے ان کی حدیث کو امام بخاری نے سب سے پہلے ذکر فرمایا۔ اور احمد بن اشکاب یا اشکاب ان مشائخ میں سے ہے جن سے امام بخاری نے آخری دور میں علم حاصل کیا ہے، اس لیے ان کی حدیث کو آخر میں ذکر کیا ہے۔ اور لفظی مناسبت یہ بھی ہے کہ حبیبی کا مادہ بھی حمد ہے اور احمد بن اشکاب احمد کا مادہ بھی حمد ہے، والحمدللہ اول و آخر۔ امام بخاری نے یہ حدیث جو یہاں ذکر فرمائی ہے اپنے شیخ احمد بن اشکاب سے، اسی حدیث کو امام بخاری نے کتاب الدعوات میں روایت کیا ہے اپنے استاد زہیر بن حرب سے، اور کتاب الایمان والنذور میں روایت کیا ہے اپنے استاد قتیبہ بن سعید سے۔ امام بخاری کے یہ 3 مشائخ ہیں اس حدیث میں، مگر امام بخاری کے شیوخ کے اوپر جتنے راوی ہیں وہ تینوں حدیثوں میں ایک ہی ہے۔ یعنی امام بخاری کے شیخ کے اوپر جتنے بھی روایت ہے وہ سب کے سب اس حدیث کو روایت کرنے میں تنہا ہیں، اور اسی کو محدثین کی اصطلاح میں حدیث غریب کہتے ہیں۔ بخاری کی جو پہلی حدیث تھی انما الاعمال بالنیات وہ بھی غریب ہے، اور بخاری کی جو آخری حدیث ہے یہ بھی غریب ہے۔ تو امام بخاری نے اصول حدیث کے ایک مسئلے کا بھی فیصلہ کر دیا کہ حدیث کے غریب ہونے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ اگر حدیث کے روات ثقہ ہے، عادل ہے، ضابط ہے اور صحت حدیث کی شکل اس میں پائی جاتی ہے تو غریب ہونے کے باوجود بھی وہ حدیث صحیح ہو سکتی ہے۔ حدیث کے صحابی جو راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل الصحابہ نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے سب سے بڑے حافظ، حالانکہ یہ مکہ اور مدینہ کے رہنے والے نہیں، یہ یمن کے رہنے والے ہیں، قبیلہ دوس کے ہیں، اور بہت عالم میں آئے تھے۔ جب خیبر کی فتح ہوئی ہے اس وقت حضرت ابو ہریرہ مدینہ آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے 4 سال سے زیادہ نہیں پائی ہے، اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جتنا حضرت ابو ہریرہ نے حفظ کیا اور روایت کیا اور ان کی احادیث جس طرح وہ تک پہنچی ہے کسی صحابی نے اس طرح حفظ نہیں کیا اور اس کی روایتیں تک نہیں پہنچی ہے۔ اس کی وجہ 2 ایک وجہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق علم۔ فرماتے ہیں کہ نہ میرے بال بچے تھے نہ کوئی گھر بار تھا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے کے شوق میں آپ کے در اقدس پر پڑا رہتا تھا، اور جب آپ مسجد میں تشریف
بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو صرع ہو گیا ہے، غرور ہو گیا ہے، حالانکہ کوئی چیز نہیں ہوتی جس سوائے بھوک کے۔ اس طرح انہوں نے احادیث کو یاد کیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے اپنی چادر پھیلا دی اور آپ نے اس چادر میں کوئی چیز ڈال دی، فرمایا کہ اس کو میرا صدرے کا، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لو۔ تو انہوں نے تعمیر حکم فرمائی، کہتے ہیں کہ فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ تو 5000 سے زیادہ احادیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بات منفی ہو رہی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ حدیث ہے کلمتان حبیبتان للرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات، دو کلام، دو بول رحمان کو محبوب ہے۔ ابھی بتانے اللہ نہیں فرمایا، ابھی بتانے الرحمان، رحمان کو محبوب۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ رحمان کی رحمت ہے کہ چھوٹے سے کام پر اور عمل قلیل پر بے حساب ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رحمان کی رحمت ہی ہے۔ یہ دو کلمے آسان سے ہیں، جن کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ جس کا حساب و شمار نہیں ہو سکتا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر یہ دونوں بول ہلکے ہیں۔ جوان کے لیے، ادھیڑ کے لیے، بوڑھے کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے، ہر ایک کے لیے اس کا پڑھنا آسان ہے، کیونکہ اس کے حروف میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، کوئی ثقیل حرف نہیں ہے، سب کے سب آسان ہے۔ اور آسان ہونے کے باوجود ثقیلتان فی المیزان، جب میزان عمل پہ دونوں رکھے جائیں گے تو بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، ان کا بہت وزن ہوگا۔ ثقیلتان فی المیزان یہی محل ترجمہ ہے۔ حدیث کے اس لفظ سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے، امام بخاری نے جو دعویٰ کیا ہے ثابت ہوتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے محل ترجمہ یا محل شادی۔ تو ثقیلتان فی المیزان کا جو لفظ ہے، اسی سے امام بخاری کا دعویٰ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ بِالْمِيزَانِ ثابت ہو گیا۔ یہ جو اقوال ہے ان کا میزان میں، ان کو میزان میں رکھا جائے گا اور یہ میزان میں بھاری اور وزنی ہے۔ یہ دونوں کلمے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان دونوں کلموں میں اللہ جل شانہ کی تسبیح ہے اور تحمید ہے۔ تسبیح کا معنی ہے تنزیہ، یعنی اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ جل شانہ کی ذات پاک ہر قسم کے عیوب سے، نقائص سے منزہ ہے اور پاک ہے۔ جس عیب کا بھی تم تصور کر سکتے ہو، اللہ جل شانہ کی ذات اس سے بالکل منزہ ہے اور پاک ہے۔ اور تحمید کا معنی ہے کہ جو بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جو بھی تعریف کی چیزیں ہو سکتی ہیں، جتنے بھی محامد ہو سکتے ہیں، جتنی بھی صفات کمالیہ ہو سکتی ہیں، وہ سب کی سب اللہ کے لیے ثابت ہے، چاہے وہ تمہارے تصور میں آئے یا تمہارے تصور میں نہ آئے۔ ان دونوں کلموں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے اور تحمید ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا دو معنی ہے۔ پہلے کلمے میں بھی سبحان اللہ ہے اور دوسرے کلمے میں بھی سبحان اللہ ہے، اور حمد کا ذکر ایک ہی مرتبہ ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ تسبیح کا معاملہ زیادہ اہم ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے صفات کمالیہ کے اس بات پر کہ اللہ جل شانہ ہر طرح سے کامل و مکمل ہے،
وہ رزاق ہے اور وہ تمام نعمتوں کا انعام کرنے والا ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ اس پر تو تمام افراد بشر اور تمام فرقے متفق ہیں، لیکن اللہ کی تنقید کے مسئلے میں بہت سارے لوگ غلطیوں میں پڑے، چنانچہ اللہ کے لیے شریک ثابت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوقات کے مشابہ قرار دیتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کی تنزیل کے بارے میں دنیا کے لوگ زیادہ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں، غلطیوں اور گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اسی لیے اللہ کی تسبیح کا اہتمام زیادہ کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تنزیل کو کہیں مسبحوں کے لفظ کے ساتھ، کہیں سبح للہ السماوات وما فی الارض کے لفظ کے ساتھ، کہیں امر کے لفظ سبح اسم ربک الاعلی کے ساتھ، کہیں مسبح بحمد ربک کے لفظ کے ساتھ، مختلف صيغوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا ذکر اسی لیے کیا گیا ہے کہ اسی مسئلے میں لوگ زیادہ غلط فہمیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے یہ جو آخری احادیث روایت فرمائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں ایک نقطہ بھی ہے جس کی طرف خاص طور سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جن مناسبات کی رعایت کی ہے ان میں سے ایک مناسبت ایسی ہے جس پر میں نے نہیں کسی کو دیکھا کہ تنبیہ کی ہو۔ وہ مناسبت یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر کتاب کے آخر میں، جیسے کتاب الایمان ہے، کتاب العلم ہے، کتاب الوضو ہے، ہر کتاب کے آخر کی حدیث میں کوئی کلمہ کوئی لفظ ایسا لاتے ہیں جو ختم کتاب پر دلالت کرتا ہے۔ اور جیسے بدء الوحی کا باب جو ختم ہوا ہے تو آخری جملہ ہے فَقَالَ ذَلِكَ آخر شأن آخر کا لفظ ہے۔ اسی طرح کتاب العلم جہاں ختم ہو رہی ہے اور اس میں حضرت جلیل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کا ذکر ہے، آخر میں مستغفر و نظر، پھر انہوں نے استغفار کیا اور منبر سے نیچے اتر آئے، یعنی خطبہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح کتاب العلم کے آخر میں ہے وَيَقْطَعُهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ۔ اسی طرح آپ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ہر کتاب کے آخر میں جو کلمات ہیں اور جو اس کتاب کے خطوں پر دلالت کرتے ہیں، امام بخاری نے سب کا، حافظ ابن حجر نے تفصیل کے ساتھ سب کا ذکر کیا۔ اور یہ واقعہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ امام بخاری کی قناعت اور ان کے کمال علمی کی دلیل ہے کہ اتنی بڑی کتاب میں، اتنی وسیع کتاب میں انہوں نے اس کا بھی اہتمام فرمایا۔ یہاں جو آخر میں تسبیح و تحمید کا ذکر ہے تو در حقیقت تسبیح و تحمید بھی یہ ہر مجلس کا اہتمام ہے۔ اور امام بخاری کی شرط پر وہ حدیث نہیں تھی جس میں اس بات کی صراحت ہے، اور وہ حدیث وہ ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے، حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جلس فی مجلس فکثر فیہ نظرہ فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے
اسی لیے اس حدیث کا نام علماء نے لکھا ہے حدیث و کفارت المجالس۔ یہ کفارت مجلس ہے، مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو در حقیقت امام بخاری کی شرط پر یہ حدیث ہے، اس کو تو نہیں آئے مگر اس حدیث کو لے آئے جس میں تسبیح و تحلیل کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے ذکر کی اور اس کے ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حدیث طالبات کو علم حدیث کی برکات سے نوازے۔ علم حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بہت ہی برکت والی ہے، اور علم حدیث کا مسئلہ رکھنے والوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اہل الحدیث هم اہل النبی وإذ لم يسحب نفسه انفاسه۔ حدیث کا جو مسئلہ رکھنے والے لوگ ہیں یوں سمجھو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ رہے گا۔ آپ کی ذات شریفت کی اگر صحبت حاصل نہیں ہوئی تو آپ کے انفاس کریمت کی تو ان کو صحبت حاصل ہے۔ اور جو وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہے، نصر اللہ عبدا سمع مقالتی فوعاها وأداها فرب مبلغ أوعى من سامعه ورب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى هو أفقه منه۔ آپ نے ابن حدیث کے حدیث کو یاد کرنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والے کے لیے نظارت کی دعا فرمائی۔ نظارت کا معنی ہے تسبیح، شادابی، خوشحالی، باری، دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اس میں شامل ہو گئی ہے۔ یہ دعا آپ نے کی ہے حدیث کا مسئلہ رکھنے والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان طالبات کو احادیث کی برکات سے نوازے اور ان کو بھی حدیث کی برکت سے عطا فرمائے، اور یہ احادیث پر اور جو انہوں نے پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان طالبات کو، ان کے سرپرستوں کو اور اس مدرسے کے چلانے والوں کو، اس مدرسے میں انہوں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ بہترین ثواب کا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ان کو برکت فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون